प्रोफेशनल एंड सिक्योर योर पेमेंट्स, इसका ये मकसद है। हाँ जी। आप डिलीवर क्या करेंगे? बात तो ये है कि मैंने आज दिन तक किसी को ये नहीं बोला कि $50 लेके आए, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ पेमेंट लेके आए, ठीक है। दूसरी बात ये है भाईजान, मेरे पास अपना प्रोजेक्ट कितने मैं आपको नाम बताऊं, गिनवाऊं कि जो फ्रॉड करके पहले ये बताएं कि जो लोग फ्रॉड करके भागे हैं, ठीक है, क्या वो मुकामी प्लॉट के सामने बन रहा है हुंजा 1 के नाम से 7 स्टार होटल, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे बन रहा है पीसी, ठीक है, और बैक साइड पे हमारे वाटर फ्रंट टैंक लोग दे रहे हैं 2 से 3% रेंटल है। पास आउट ऑफ सिटी से लोग आएंगे, ठीक है, उनका आने जाने का खर्चा हमारा होगा, ठीक है, खाना पीना रिहाइश हम लोग 2 नंबर काम नहीं कर रहे, काम कर रहा हो उसको भी बदनाम करने की इंशाल्लाह हम 15 अगस्त को प्रोजेक्ट शुरू कर लो। सितंबर 15 को हम उनको टूर कराएंगे बाकू का, ठीक है, वहाँ पे भी मेरी बात चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौजरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन हाल ही में आपको मालूम है कि टेर फंड, टेर NFT ने बहुत बड़ा पाकिस्तान में स्कैम किया है। उसके साथ साथ दीगर पैरेलल और भी कंपनीज हैं। मैंने एक कंपनी के ऊपर प्रोग्राम किया था जिस कंपनी का नाम पैसिप्टो है, और आपको मालूम है कि मैं अपने प्रोग्राम में ओपन चैलेंज देता हूँ, कोई भी कंपनी अपना मौक़िफ़ देगी तो हम उसके मौक़िफ़ को भी चलाएंगे। पैसिप्टो के हवाले से मैंने आपको बताया था कि तमाम पुराने जो कमीशन एजेंट है वो इस कंपनी में इकट्ठे हो गए हैं, दोबारा से लूट मार करेंगे। लेकिन इस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं दिशान अहमद, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे कहा जी कि आप एक साइड की स्टोरी चला रहे हैं, आप हमारी भी सुन लें, आप अगर चैलेंज देते हैं तो आप सुनने का हौसला भी रखें। मैं कंपनी क्या लॉन्च कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट क्या ला रहा हूँ, और आप इसको नेटवर्किंग से जोड़ी जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं पैसिप्टो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिशान अहमद, उनसे जानते हैं। जी दिशान साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। दिशान साहब आपको मालूम है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ जो कमीशन एजेंट हैं या सिर्फ जो कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में पाकिस्तानी अवाम को लूट मार कर रही हैं उनके खिलाफ प्रोग्राम करता हूँ। आप ही कंपनी का आपने कहा जी कि आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो बुनियादी तौर पर हमें बता दें, क्योंकि पैसिप्टो नाम बहुत अजीब सा है, ये नाम इसका बुनियादी मकसद क्या है? प्रोफेशनल एंड सिक्योर योर पेमेंट्स, इसका ये मकसद है। नहीं, पैसिप्टो कंपनी आपने लॉन्च की, आप कह रहे हैं प्रोफेशनल एंड सिक्योर योर पेमेंट, हाँ जी। आप डिलीवर क्या करेंगे? आप तो लोगों से, अगर आप दावा करते हैं कि आप यहाँ के पिंडी के मकामी हैं, इस्लामाबाद के मकामी हैं, तो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप तो लोगों से, अगर आप इतने ही लैंड लॉर्ड हैं, क्योंकि आप कहते हैं आपकी सारी लाइफ यूरोप में गुजरी है, तो आप क्या डिलीवर करने के लिए आए हैं? क्या $50 में मुझे, मेरे पर एक सवाल सुन लीजिएगा, क्या $50 में आप कहते हैं जी अगर आप प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो मेरे भाई मुझे बता दें कि $50 की प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? मैं भी $50 के, मैं $500 देने पे तैयार हूँ। भाईजान पहली बात तो ये है कि मैंने आज दिन तक किसी को ये नहीं बोला कि $50 लेके आए, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ पेमेंट लेके आए, ठीक है। दूसरी बात ये है भाईजान, मेरे पास अपना प्रोजेक्ट है, अपनी जगह है पार्क व्यू सिटी में, 24 मरले का प्लॉट है, 1 कनाल 4 मरले का, ठीक है। मैं उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी, करके भी दिखाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता कि ये वाइज़ कौन दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ का रहायशी हूँ, सारा सिस्टम है, हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। नहीं, आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊं तो आप देख लें कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वो भी अपना प्रोजेक्ट लेके आई थी, उसमें भी बड़ी धुएं मचाई थी कि मोती बाज़ार। अगर हम देख लें ट्रिपल एसोसिएट्स वाले, अगर हम देख लें मॉल ऑफ ईफल टावर, अगर हम देख लें दीगर और कितने मैं आपको नाम बताऊं, गिनवाऊं कि जो फ्रॉड करके भाग चुके हैं, तो आप किस तरह डिलीवर कर पाएंगे? आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो लोग फ्रॉड करके भागे हैं, ठीक है, क्या वो मुकामी थे? क्या वो यहाँ के रहने वाले थे? हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इस्लामाबाद के मुकामी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ख़ानदान है यहाँ पे, हम लोग जद्दी यहाँ के रहने वाले। अच्छा, हम बाहर से नहीं आए। अच्छा, आप ये दावा करते हैं जी कि आपके पास 1 कनाल 4 मरले की कमर्शियल प्रॉपर्टी है पार्क व्यू सिटी में जी, तो क्या वो प्रॉपर्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कोई थर्ड पार्टी ले आए, आप भी MOU किसी के साथ साइन करें और दिखाने के लिए लोगों को जी ये देखें जी ये मेरी ज़मीन है, बैक एंड पे पता चले जी कि आपका तो MOU साइन हुआ है और आप लोगों से पैसे उठाएं और 6 माह बाद पता चले जी निशान साहब तो बाहर भाग गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
آپ بے شک وہاں پہ پلاٹ پہ وزٹ بھی کریں، ٹھیک ہے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں پہ۔ پارک ویو سٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہیڈ آفس ہے، آپ وہاں پہ جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں یہ پلاٹ کس کے نام ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ نہیں آپ یہ چلیں جی، ہم آپ کی یہ بھی بات مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں کہوں جی طاہر نصیر کے پاس بحریہ میں 10 کنال کا پلاٹ ہے، تو آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے پاس 1 کنال 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ ہے، تو پلاٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا زمین پہ ہے، آسمان میں ہے، یا ہواؤں میں ہے؟ یہ ہے پارک ویو سٹی میں جو ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹاؤن ایریے میں ہی پلاٹ ہے، جس کا جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ہمارے پلاٹ کے سامنے بن رہا ہے ہنزا 1 کے نام سے 7 اسٹار ہوٹل، ٹھیک ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ بن رہا ہے پی سی، ٹھیک ہے، اور بیک سائڈ پہ ہمارے واٹر فنٹین ویو ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ بالکل مین روڈ کا پلاٹ ہے۔ نہیں مین روڈ کا دشان صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ یہ لانچنگ کریں گے تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کے پاس کمرشل پراپرٹی آپ کی اپنی ذاتی ہے، تو پھر آپ نے یہ تمام کمیشن ایجنٹوں کو اکٹھا، اگر تو دیکھیں میرے نزدیک جو بندہ ریئلٹی بیس پہ بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی ان کمیشن ایجنٹوں کو اکٹھا نہیں کرتا، اور وہ کمیشن ایجنٹ جنہوں نے آلریڈی پاکستان کی غریب عوام کو ان کا سمجھ لیں کہ ان کا خون پیا ہو، تو آپ کو ان کو اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں سر، میں کسی کو گٹھا نہیں کر رہا، میں نے کچھ ایڈز لگائے تھے، ٹھیک ہے، ہم لوگ دے رہے ہیں 2 سے 3% رینٹل ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، میں نے کچھ ایڈز لگوائے تھے، خود بھی لگائے ہیں دوستوں کے لیے، کہ جو لوگ ہیں آئیں ہمارے پاس کام کریں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ اب میں ان لوگوں کو فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے ہیں جاب کرنے کے لیے، ہم ان کو سیلری پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ نہیں آپ چلیں جی، ہم یہ بھی آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ان کو سیلری پے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پروجیکٹ ہے پارک ویو سٹی میں، جی، اگر جو کراچی سے آتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں 2% 3% آپ رینٹل ایگریمنٹ کریں گے، اوورسیز پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں گے، اب کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں پلاٹ دے کے آئے گا؟ وہ اگر فزیکل یہاں پہ اس نے پروجیکٹ وزٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہوگا؟ کیا بس پیسے دے جائیں؟ سر دیکھیں بات اس طرح ہے کہ جو ہمارے پاس آؤٹ آف سٹی سے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، ان کا آنے جانے کا خرچہ ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے، کھانا پینا رہائش ہم دیں گے ان کو، ٹھیک ہے، وزٹ کریں گے، اگر ان کو جگہ پسند آتی ہے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں رینٹل ایگریمنٹ پہ تو موسٹ ویلکم، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں۔ نہیں دیکھیں، اگر میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں نا، بلکہ ماضی میں کیا، یہ مارچ کی بات میں کرتا ہوں، شیئر فن والوں نے عید کا لالچ دے کر پاکستان سے 44 بلین کا سکیم کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف 10 دنوں میں، 19 مارچ سے 28 مارچ کے درمیان۔ تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ جو آؤٹ آف سٹی سے آئیں گے آپ ان کو ریزیڈنس بھی دیں گے، آپ ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیں گے، ان کے کھانے کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن کوئی بندہ آپ کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ کیا وجہ ہوگی کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لیگل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ 2 نمبر کام نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں آ کے دیکھیں، دیکھ کے پوچھیں، مارکیٹ بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کا آج کل سلوشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے چیک کریں، ہماری جگہ وزٹ کریں، اس کے بعد سوسائٹی جائیں، ان سے پوچھیں یہ کس کا پروجیکٹ ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں۔ نہیں آپ نے دیکھیں ابھی آپ کا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا، آپ نے پہلے سے پبلسٹی شروع کر دی ہے، کیا آپ کا میپ اپروو ہے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سے؟ کیونکہ آپ جس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹی وہاں پہ کریں گے، اگر پارک ویو والوں نے آپ کو پرمیشن نہ دی دین آپ کیا کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہمارا سروے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور نقشہ وغیرہ بھی ہم نے بنانے کے لیے دے دیا ہے، ماڈل بھی آ جائے گا اس کا، اور اپروول کے لیے بھی ہم نے ڈاکومنٹ جمع کروا دیے۔ تو یہ کیا پروجیکٹ ہوگا؟ کیا آپ اگر جس طرح آپ 2% 3% رینٹ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم فراڈ نہیں کریں گے، ٹرپل اے ایسوسیٹس والے دیکھ لیں، وہ شیخ بھی کہتا تھا جی ہم فراڈ نہیں کریں گے، آپ اسکیئر 9 کا ولید ملک کو دیکھ لیں، وہ بھی کہتا تھا جی ہم فراڈ نہیں کریں گے، پی سی اوکٹا کو دیکھ لیں، وہ کہتا تھا جی ہم فراڈ نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں نے بھی فراڈ کیا، ان کے بھی پروجیکٹ تھے، وہ بھی بھاگ گئے، اربوں روپے لوٹ کے بھاگ گئے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ آئے ہیں وہ کیا لوکل تھے؟ ٹھیک ہے، چلے یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں جی وہ لوکل نہیں تھے، آپ اگر لوکل ہیں، اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائے دین کیا ہوگا؟ دیکھیں سر، میں ساری زندگی میں نے باہر گزاری ہے، ٹھیک ہے،
شنجن میں رہا ہوں. میں 2 سال ہو گئے پاکستان آیا ہوں, ٹھیک ہے. 2 سال میں نے اپنی جدید جگہ بھی ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. اس کے علاوہ میں نے کافی جگہیں پرچیز کی ہیں, ٹھیک ہے. پرچیز کر کے میں نے اس پہ پلاٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا. اس کے بعد میں نے یہ پروجیکٹ جو بنانا تھا, یہ میرے پاس کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا پلاٹ کمرشل, تو اس پہ ہم لوگ پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے. نہیں دیکھیں, آپ کی اگر میں بات کروں تو آپ کی باڈی لینگویج آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ کچھ پا رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ میں 2 سال سے پاکستان میں تھا, واپس آیا ہوں, تو آپ دوسری طرف یہ بھی تو کہہ رہے ہیں جی کہ بلکہ لوگوں کو آپ تو انٹروڈکشن کرواتے ہیں, آپ کسی ڈائریکٹر FIA کے بھائی ہیں, مطلب آپ نے نوسر بازی کرنی ہے, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر صاحب آپ کے بھائی ہیں, اور انہوں نے کیا آپ کو کلین چٹ دے دی ہے. غلط بات ہے, میں نے کسی کو بھی نہیں بولا یہ چیز, میں نے کسی کو نہیں بولی کہ ڈائریکٹر ہے میرا بھائی یا کوئی بھی ہے AYZ, یہ کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کو بھی بدنام کرنے کی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں. تو آپ کا پروجیکٹ کیا کب سٹارٹ ہوگا؟ اگر لیٹس وہ دیکھیں, میں تو اپنے چینل پہ اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی فزیکل بنیادوں کے اوپر بزنس لے کے آئے گا, میں اس کو پروموٹ کروں گا. اور میں تو اوپنلی کہتا ہوں اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں, اگر لیٹس وہ آپ ہفتے 10 دن 20 دنوں میں آپ پروجیکٹ شروع نہیں کرتے, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. اگر آپ اس جل کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں, 1 ماہ میں بھی آپ کا پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا, دین کیا پھر میں یہی سر انشاءاللہ ہم 15 اگست کو پروجیکٹ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس پروجیکٹ کے جو 10 لوگ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گے, پہلے 10 لوگ, سپتمبر 15 کو ہم ان کو ٹور کرائیں گے باکو کا, ٹھیک ہے. وہاں پہ میری بات چل رہی ہے, وہاں پہ ہم ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 10 لوگوں کا ہم ایونٹ کریں گے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوں گے ان کو بھی ہم لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ذیشان صاحب, آپ کی باتیں صرف مجھے ہوا میں لگ رہی ہیں, نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے. جی میں کہہ دوں جی کہ میرے بحریہ میں 10 کنال کی 4 پلاٹ ہیں لیکن میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے. میں کیسے مان لوں کہ طاہر نصیر جس کے پاس آیا ہے پرسپٹو کمپنی کے مالک کے پاس, وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میرے پاس ریزیڈینشیل 1 کنال 4 مرلے کا پلاٹ ہے, لیکن ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے نہیں. میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, سب کچھ ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ناظرین, یہ آپ نے گفتگو سنی, کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جس طرح سے قبل میں الحیات گروپ آف کمپنیز کا موتی بازار پروجیکٹ پہ میں اچانک پہنچ گیا تھا, تو پارک ویو سٹی بھی میرے سے تقریباً 5-7 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے. میں ہیڈ آفس بھی جاؤں گا, پریکٹیکلی وزٹ بھی کروں گا, اور دیکھوں گا کہ جن پلاٹس کے ذیشان صاحب دعوے دار ہیں, کیا یہ پلاٹ واقعی ان کے ہیں یا یہ بھی ہواؤں میں بزنس کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تو کام ہے لوگوں کو اویئر کرنا. بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں جی کوئی کمپنی بتائیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اب یہ 2 سے 3% رینٹل ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کب تک ڈیلیور کرتے ہیں یہ آنے والا وقت. اگلے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.